اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے انکمپیٹنسی کی۔ انکمپیٹنسی کسی کام کو کامیابی سے نہ کرنے کو انکمپیٹنسی کہا جاتا ہے۔ پروفیشنل انکمپیٹنسی میں جو سکلز، ٹولز اور نالج آپ کی پروفیشنل ریکوائرمنٹ کے مطابق استعمال نہ کرنا یا ان کی اہلیت نہ رکھنا انکمپیٹنسی کہلاتا ہے۔ انکمپیٹنسی کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں ان سکلز کی کمی ہوتی ہے کہ وہ رائٹ تھنگس کو دا رائٹ وے فار دا رائٹ ریزن کر سکے۔ یہ لوگ جو ہے نا آرگنائزیشن میں بالکل فوگ کی طرح ہوتی ہے، دھند کی طرح ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی انڈر پرفارمنس جو ہے نا وہ لوگوں پہ کیسی نگیٹیو امپیکٹ کریٹ کر رہی ہے۔ اب ریزن اس کے بہت سارے ہیں انکمپیٹنسی کی، جیسے ٹریننگ کی ڈیفیشنسی، سافٹ سکل لوگوں کی ڈیولپ نہیں ہوتی، زیادہ تر لوگ ہارڈ سکل پہ وہ کرتے ہیں، فوکس کرتے ہیں۔ پور کمیونیکیشن بھی ایک ریزن ہے انکمپیٹنسی کی۔ انویلنگنس ٹو گرو، یہ بھی ایک ریزن ہے۔ اس کے علاوہ ٹو مچ پریشر یا ٹو مچ ایکسپیکٹیشن آف دا آرگنائزیشن، یہ بھی ایک ریزن ہے انکمپیٹنسی کی۔ اور پرسنل لائک اینڈ ڈس لائک یا انٹرنل پالیٹکس، وہ بھی ریزن ہے انکمپیٹنسی کی۔ اب انکمپیٹنسی کو کیسے ٹھیک کریں؟ سب سے پہلے آپ ایکسیپٹ کریں کہ جی جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ اپنی غلطی کو تسلیم کرنا میرا خیال ہے آدھی مسئلے کا حل ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اپنے ساتھ، سب سے پہلے اپنے ساتھ، پھر اپنی آرگنائزیشن، اپنی پروفیشن کے ساتھ ہانسٹ اور سنسیئر ہو جائے، کیونکہ کہتے ہیں کہ ہانسٹی از دا بیسٹ پالیسی۔ اچھا، جو آپ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے سٹیپ لیں، روزانہ کی بنیاد پر اچھائی کی طرف چھوٹے چھوٹے سٹیپ پلان کریں۔ وہ سٹیپ آپ لیں، ان کا آپ پورا ڈیٹا رکھیں، اس ڈیٹا کا انالیسس کریں کہ کیسے بہتر سے بہترین کی طرف آپ گامزن ہو سکتے ہیں۔ خود کو امبیرنس کرنا یا خود کو دوش دینا وہ چھوڑ لیں۔ اس کے علاوہ بہانے جو ہے نا وہ نہیں چلیں گے، اپنے بہانے ختم کریں۔ جو کام آپ کو اسائن کیا گیا ہے یا جس کام کے لیے آرگنائزیشن کو آپ کو رکھا ہوا ہے، اس کو احسن طریقے سے پورا کرنا اور اپنی سیلری کو حلال کرنا، یہ بھی ضروری ہے انکمپیٹنسی کو ختم کرنے میں۔ آرگنائزیشن کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ سب میں پیسے لگو، لیکن اس میں یہ انشورڈ ہے کہ ٹائم اور ادر انٹینجیبل ریسورسز ضرور لگے ہوتے ہیں۔ اب ان اسٹریٹجیز کو یا جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا، اور جو آرگنائزیشن کے بینیفٹس کے لیے وہ رزلٹ انہوں نے پلان کیے ہوتے ہیں ان کو انشور کرانا، یہ بہت ضروری ہے۔ اس میں آپ انوالو ہو کے کام کریں گے تو آپ کی انکمپیٹنسی کا گراف جو ہے نا وہ نیچے آئے گا۔ لیزینس، بینک بینچر، ڈریگنگ بیہائنڈ، انڈر پرفارمنگ، یہ وہ سٹگما ہے جو انکمپیٹنٹ لوگوں پہ لگے ہوتے ہیں۔ ان کو اپنی کیریکٹر سے ہٹوائے، اس کے لیے کام کریں باقاعدہ سے۔ سب سے پہلے اپنی جے ڈی کو سمجھیں کہ واٹ از یور جے ڈی۔ اس جے ڈی کو پہ جو آپ کی سے آرگنائزیشن کی ریکوائرمنٹ ہے، جس کے لیے آپ کو ساری پرنج اینڈ بینیفٹس مل رہی ہے، اس کو احسن طریقے سے پورا کرنا شروع کر دے تو آپ کی انکمپیٹنسی کا جو سٹگما ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، درخت کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، وہ اکیلے کبھی جنگل نہیں بنا سکتا۔ اسی طرح آرگنائزیشن جو ہے وہ کلیکشن ہوتی ہے مختلف سسٹمز کی، ڈیفرنٹ یونٹس کی، لوگوں کی، جو آپس میں ایک کامن گول کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو آپ بھی اس یونٹ میں، اس چین میں خود کو شامل کریں اور کامن گول کے لیے اپنی کنٹریبیوشن جو آپ سے ریکوائرڈ ہے وہ ڈیلیورڈ کریں۔ اس کے علاوہ جو انکمپیٹنسی کو وہ کرتی ہے آپ جو ہے وہ انٹرنل پولیٹکس یا گوسپس، اس سے دور رہے۔ جو بھی اسائنمنٹ ہے آپ کو، اس کو اسمارٹ طریقے سے اور ٹائم پہ کرے، اسمارٹ ورکر بنے۔ ٹھیک ہے جی، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی انکمپیٹنسی کو ختم کر سکتی ہے، اور آپ سے انیبلٹی اور انولنگنس ٹو ورک ود ادر، فار ادر اور ود ادر، وہ ختم کرا سکتی ہے۔ اس پہ ضرور کام کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔